بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ بھارت میں اب مودی کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں اور کوئی عام شخص نہیں دے رہا۔ کانگریس پارٹی کا لیڈر، کانگریس پارٹی کا پریزیڈنٹ مودی کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کچھ دن پہلے بھارتی آرمی چیف نے جو پریس کانفرنس کر کے بڑی بھڑکے ماری تھی، آج لداخ میں چین کی نئی سیٹلائٹ امیجز آ گئی ہیں جس نے بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ چین نے بھارتی آرمی چیف کی دھمکیوں کا کیا زبردست جواب دیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا جواب دیا ہے بھارتی آرمی چیف کی دھمکیوں کا۔ آج پتہ چلا ہے کہ بھارتی آرمی چیف سیاچن سے اپنی فوجیں ہٹانے کی بات کیوں کر رہا تھا، کس طرح سے پاکستان نے بھارت کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان اور چین مل کر وہاں پر ایسا کیا کر رہے ہیں جس نے بھارت کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ تو ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو خبر سن لیں، آئی کین کل پرائم منسٹر مودی، مہاراشٹرا اسٹیٹ کانگریس چیفز کمنٹ سپارکس رو۔ میں وزیر اعظم مودی کو قتل کر سکتا ہوں، یہ کہنا ہے مہاراشٹرا اسٹیٹ میں کانگریس کے چیف کا، جس نے پورے بھارت میں ہلچل مچا دی ہے۔ کانگریس پارٹی کے چیف نانا پٹولے نے کہا کہ میں مودی کو گالی بھی نکال سکتا ہوں اور اسے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پنجاب جا رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک جلسے میں خطاب کرنا تھا۔ راستے میں ایک پل پر کسانوں نے دھرنا دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مودی کو 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا اور پھر وہیں سے مڑ کر انہیں واپس جانا پڑا، اور واپس جاتے ہی انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ایک میسج دیا کہ میں زندہ بچ کر آ گیا ہوں۔ کانگریس پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ سارا مودی نے ڈرامہ رچایا ہے۔ پہلے اس نے ہیلی کاپٹر میں جانا تھا، ہیلی کاپٹر چھوڑ کر وہ گاڑی میں گیا تو سامنے کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو بھی بی جے پی نے ہی اکٹھا کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں جلسے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے اور کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ اگر مودی جی وہاں پر پہنچ بھی گئے تو انہوں نے جا کر اگر خالی کرسیوں کے سامنے تقریر کی تو پوری دنیا میں ان کی ناک کٹ جائے گی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے کانگریس کے پریزیڈنٹ الیکشن جیتنے کے لیے مودی کو قتل تک کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے آپ وہ چیزیں بولتے ہیں جو عوام سننا پسند کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں مودی کے خلاف نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ مودی کو قتل کرنے کی دھمکی دیں گے تو آپ الیکشن جیت سکتے ہیں، جیسے مودی پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکی دے کر الیکشن جیتتا ہے کیونکہ بھارت میں نفرت کو بیچ کر ووٹ ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھارتی عوام مودی کو اتنا ہی ناپسند کرتی ہے، مودی سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنی کہ پاکستان سے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف بھارت میں ہی نہیں، بھارت سے باہر بھی، یعنی چین اور پاکستان نے بھی مودی کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ این ڈی ٹی وی کی خبر ہے، In new pics, China's race in winter to finish illegal bridge over Pangong۔ نئی سیٹلائٹ امیجز آ گئی ہیں اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین پورے زور و شور کے ساتھ پینگونگ لیک پر جو وہ برج بنا رہا تھا اسے کمپلیٹ کرنے جا رہا ہے۔ اسے انلیگل برج کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو پینگونگ لیک ہے یہ کبھی بھارت کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اس پر ہم نے آپ کو تفصیلی ویڈیو بھی بنا کر بتائی تھی جب اس برج پر پہلی بار اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ آپ نے 3 ایڈیٹس مووی میں دیکھا تھا کہ عامر خان جو آخری سین فلماتا ہے وہ اسی پینگونگ لیک کے کنارے پر ہوتا ہے۔ تو وہ جگہ تو چین قبضہ کر چکا ہے۔ پینگونگ لیک جو سارے کا سارا بھارت کے اندر ہوتا تھا، اس کی یہ والی سائڈ تو چین قبضہ کر چکا ہے، اور جو ایل ایس سی ہوا کرتی تھی اسے پینگونگ لیک کی دوسری طرف دھکیل چکا ہے، اور بھارت اور چین کے مذاکرات میں بھارت اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر چکا ہے۔ لیکن اب یہاں پر برج بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ ایل ایس سی کو لیک کی دوسری طرف دھکیل چکے ہیں، اب آپ برج بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ لیک پار کر کے مزید علاقے بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی لیک کی دوسری سائڈ بھی آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے بڑا شور مچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی اس برج کے خلاف آوازیں اٹھیں، لیکن کل جب سیٹلائٹ پکچرز میں دیکھا گیا تو چین پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو اتنی سردی میں بھی پورے زور و شور کے ساتھ اس برج کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ اب آخری خبر ہندوستان ٹائمز کی، مظفر آباد یارکنڈ روڈ میک سیاچن ڈی ملٹرائزیشن انورکیبل۔
नाजरीन, पिछले दिनों भारतीय आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को एक ऑफर दी थी कि अगर आप AGP को मानते हैं तो हम सियाचिन से अपनी फौजें हटाने के लिए तैयार हैं। और उसकी वजूहात भी हमने आपको डिटेल में बताई थी कि भारत वहां पर कैसे फंसा हुआ है। एक तरफ लद्दाख में चीन उनसे धड़ाधड़ इलाके छीन रहा है और दूसरी तरफ सियाचिन का ग्लेशियर जो कि दुनिया का महंगा तरीन महाज है और यह पाकिस्तान का इलाका है। और भारत ने किस बुज़दिली से यहां पर कब्जा किया था वो सारी डिटेल हमने आपको बताई थी। और अब भारत इसे छोड़ना क्यों चाहता है वो भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन उसकी जो दो बड़ी मेन रीजंस हमने आपको बताई थी, एक तो पाकिस्तान ने भारत के नाक में दम किया हुआ था, दूसरा ये कि लद्दाख तो भारत से वैसे ही कट रहा है, तो सियाचिन तो भारत के हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्योंकि लद्दाख जब नहीं होगा तो आप सियाचिन तक कैसे पहुंचेंगे। अब एक नया इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान और चीन एक नई सड़क बना रहे हैं जो चीन के सिंकियांग सूबे से निकलेगी और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में पहुंच जाएगी। यानी पाकिस्तान और चीन लद्दाख को या सियाचिन को भारत का इलाका मान ही नहीं रहे, वो तो उसे अपना ही इलाका मान रहे हैं और वहां से सड़कें गुजार रहे हैं। तो फिर भारत की इस ऑफर की क्या हैसियत रह जाती है कि हम वहां से फौजें हटाने को तैयार हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने देखा कि वैसे भी हमें वहां से फौजें हटानी पड़ रही हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान पर यह एहसान कर दें और पाकिस्तान से यह मनवा लें कि यह हमारा इलाका है। आज जब यह इंकशाफ हुआ कि सिंकियांग से मुजफ्फराबाद की तरफ एक यारकंड रोड आ रहा है, तो उससे भारत को साफ मैसेज मिल गया कि आपके आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या ऑफर दे रहे हैं, डीमिलिटराइजेशन करनी है या नहीं करनी, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लद्दाख सारे का सारा चीन का है और ये जो सियाचिन है ये तो हमारा है, ये कारगिल भी सारा हमारा इलाका है। आप तो जबरदस्ती कब्जे करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने इलाकों में ये सड़कें बना रहे हैं। तो नाजरीन, इस वक्त भारत का ये हाल है। कल बरतानिया में बरतानवी पुलिस को भारतीय आर्मी चीफ और अमित शाह की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मौसूल होती है। मोदी को भारत के अंदर से कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। परसों ये पता चला था कि इतने बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म को बोलना भी नहीं आता, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ पढ़ के बोलता है और पूरी दुनिया के सामने उसका मजाक बना। और आज देख लें कि पाकिस्तान और चीन किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत क्या कहता है, क्या नहीं कहता, क्या मानता है, क्या नहीं मानता। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।